شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام رمضان، اور رمضان جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان اپنی برکتوں کو لے کر، رحمتوں کو لے کر ہمارے درمیان آ رہا ہے، اور ہماری اس کے لیے تیاری کیا ہے اور ہم نے کیا کام کرنا ہے، کون سے کام ہیں جو رمضان آنے سے پہلے ہم نے کرنے ہیں، یا کون سے کام ہیں جو رمضان کے شروع میں بہت ضروری ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جس کا فائدہ ہمیں سارا رمضان میں ہوگا، اور جس کا فائدہ جس سے ہم رمضان میں زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک شروع ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پورا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں اور جنت کے دروازے جو ہے وہ کھلے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے میں جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اور جنت کا داخلہ ملتا ہے۔ پکار لگانے والا فرشتہ اس رات پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آؤ خیر میں آگے بڑھو، اے گناہ کرنے والے تو گناہ سے رک جا، اے خیر کا ارادہ کرنے والے، خیر کا کام کرنے والے تو خیر میں آگے بڑھ جا۔ اللہ کا فرشتہ یہ آوازیں دیتا ہے، اللہ کی رحمت تمہیں آوازیں دیتی ہے کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو، یہی دن ہے، تم نے کامیابی ان دنوں میں حاصل کرنی ہے، تمہاری دنیا و آخرت ان دنوں میں بہتر ہونی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائیں تو آج وہ دن ہے جن پر محنت کر لو، آج کی رات ہے جس میں محنت کر لو اور دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹ لو۔ یاد رکھیے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے کہ یہ مومنوں کو، نیک لوگوں کو دین سے دور نہ کر سکیں، یہ نیکی میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کیا وجہ ہے، اگر بڑے شیاطین، سرکش شیاطین جو ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں، وہ باندھ دیے جاتے ہیں، پھر بھی انسان گناہوں کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ پھر بھی انسان گناہ کیے بغیر کیوں نہیں رہ سکتا؟ پھر بھی انسان سے گناہ سرزد کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ انسان کا اپنا نفس ہے۔ انسان کا نفس جو اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، انسان کا نفس جو اس کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ایک نفس ہے جس کو قابو کر لیا جائے، انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ رمضان میں شیطان سے تو اللہ کی مدد ہم پر آئے گی اور ہم شیطان سے محفوظ رہیں گے، لیکن اپنے نفس کے شر سے کس طرح محفوظ رہیں جو ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، جو ہمیں گناہوں میں پھنساتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اس سے کیسے بچنا ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ آقا نے دعا سکھائی اپنے صحابہ اکرام کو، صحابی کو دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہ میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں؟ اللہ میں تجھ سے ہدایت، رشد مانگتا ہوں، اور کس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں؟ میں اپنے نفس کے شر سے اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نفس ہے جو رمضان میں بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس ہے جو انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکاتا ہے،
یہ نفس ہے جو انسان کو جنت کے رستے سے الگ کر کے جہنم کے رستے پر چلاتا ہے۔ یہ نفس ہے جو اگر انسان کے قابو میں نہ رہے تو یہ انسان کو رمضان کی برکتیں بھی سمیٹنے نہیں دیتا۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ اب ہمیں ہدایت دے اور ہمیں نفس کے شر سے محفوظ کر لے۔ جب ہم نفس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، ہم رمضان کی برکتیں بھی سمیٹیں گے، ہم رحمتیں بھی سمیٹیں گے، ہم اعمال میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، رمضان کا تعلق ذکر اور قرآن کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ ہم نے پہلی رات سے ذکر کے ساتھ جڑ جانا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندہ ان چیزوں کے ساتھ جڑ جائے گا، یقین کرے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے۔ سب سے افضل، اعلی، کامیاب ذکر میں آج آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ جو انسان وہ ذکر کرے گا دنیا میں کوئی بندہ اس کے برابر کے اعمال نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا ذکر، کون سا افضل اور اعلیٰ ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار الفاظ جو بندہ یہ کرے گا وہ کامیاب ذکر ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اتنی بلندیاں پائے گا کہ کوئی اس کے برابر کا نہیں ہوگا۔ یہ پڑھنے والا اللہ کے قریب ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان میں برکتیں سمیٹو، رحمتیں سمیٹو، تو دو چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ پہلے دن سے دو چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ، اور دوسرا قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس ماہ رمضان کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ بھی ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین جو تھے وہ حدیث کا سبق چھوڑ دیتے تھے کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے۔ رمضان میں سارے کام اپنے چھوڑ کر صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام اپنے نفس کی حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے نفس کی حفاظت فرما۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کا رستہ کیا ہے یا کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ اس نے کہا کامیابی 2 قدموں پر ہے، یا جنت 2 قدموں پر ہے۔ اگر تم پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ اور یہ صحیح بات ہے۔ یہ ہمیں نفس برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، نفس گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ کر دے، اللہ ہمیں نفس کے شر سے بچا لے، ہمیں ہدایت دے دے، رشد دے دے۔ جب اللہ کی طرف سے ہدایت اور کامیابی ملے گی اور انسان نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، پھر یاد رکھیے یہ رمضان میں عمل بھی کر سکتا ہے، یہ رمضان میں رحمتیں اور برکتیں بھی سمیٹ سکتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ کامیاب گزارے گا، یہ بہت ساری رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکے گا جو اپنے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي